السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے بیسیکلی توکل اللہ یعنی اللہ پر توکل ہے۔ رب کی محبت پانے کا جو رستہ ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں تھوڑا بہت ڈسکس کریں گے، کیونکہ اس طرح کہ میں اکثر آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہی ہوتا ہے ویڈیوز کہ آپ کو تھوڑی بہت رہنمائی کی جائے۔ جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ نالج میرے لیے ضروری تھا، اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نالج آپ کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی محبت پانے کا رستہ جب تک ہمیں ملے گا نہیں، ہم سیدھے راستے کی طرف نہیں آ سکیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرنا بھی ایک بہت بڑا چیز ہوتی ہے۔ بیسیکلی جو ہمیں اپنی زندگی میں، جو انسانوں کی زندگی میں جو ان کی مصیبتوں الجھنوں اور مایوسیوں سے جو انسان گر جاتا ہے، تو اس وقت ایک جملہ ایسا ہے جو دل کو قرار دیتا ہے بیسیکلی نا، اور روح کو تازگی بخشتا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، یعنی بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی یہ کتنا بڑا، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ آپ کسی بھی معاملے پر اس پہ توکل کریں تو اللہ پاک آپ سے محبت فرمائے گا۔ یہ صرف ایک دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے تسلی، امید اور کامیابی کا وعدہ ہے۔ اس پیغام میں وہ روحانی طاقت چھپی ہے جو ایک کمزور انسان کو مضبوط بنا سکتی ہے، مایوس دل کو روشنی دے سکتی ہے اور بکھری زندگی کا سکون عطا کر سکتی ہے۔ یہی توکل ہے جو انسان کو مخلوق سے ہٹا کر خالق سے جوڑ دیتا ہے اور اسے اللہ کی محبت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ تو یہ جو بیسیکلی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے یہ والی، خصوصاً طور پر اس ٹاپک پہ اگر آپ کو یہ نالجیبل لگے، تو آپ ویڈیو کو لازمی سے شیئر کریں اور لائک کر دیں، اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ان اللہ یحب المتوکلین، یعنی انسان کے دل کو اطمینان اور روح کو سکون عطا کرتا ہے۔ یہ جملہ اس قدر طاقتور ہے، اس جملے کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ یہ اس قدر طاقتور ہے کہ اگر کوئی شخص دل سے اس پر یقین کر لے اور اپنی زندگی کو نظام اللہ پر توکل کے تحت قائم کرے، تو نہ صرف اس کی دنیا سنور جاتی ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ توکل کی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ ایمان کی بلند ترین منزلوں میں سے ایک ہے۔ توکل کا مطلب ہے اللہ پر مکمل اعتماد رکھنا، اس کی ذات پر بھروسہ کرنا، اپنے تمام امور میں اسی کو کارساز اور کفایت کرنے والا سمجھنا۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا اسباب اختیار نہ کرے، بلکہ اصل توکل یہ ہے کہ انسان تمام ظاہری اسباب اختیار کرے لیکن دل کا تعلق صرف اللہ سے رکھے، دل کا سکون صرف اللہ کی ذات سے وابستہ ہو، اسباب سے نتیجہ حاصل ہونا یا نہ ہونا کا یقین اللہ پر چھوڑ دے۔ آپ اسباب ضرور کریں لیکن اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، ہو یا نہ ہو، دونوں صورت میں شکر الحمدللہ۔ بیسیکلی یہ توکل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے توکل کا حکم دیا ہے، اور انبیاء اکرام جو انبیاء گزرے پہلے سارے، وہ سیرتیں، ان کی جو سیرتیں اگر صفات کا کامل نمونہ ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں پھینکنے کا حکم دیا تو وہ جلنے والی آگ میں کودتے وقت یہی کہتے رہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ ہمیں کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ ایک مکمل توکل کا ذات ہے جس کا صلہ یہ ملا کہ اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعی آپ دیکھ لیں جی، وہ جب دیکھیں وہ اپنی قوم کے ساتھ اس سمندر کے کنارے کھڑے ہو گئے تھے تو پیچھے سے فرعون اپنی فوج کے ساتھ چلا آ رہا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، تو بنی اسرائیل تو وہ سارے چیخ پڑے، ہم تو پکڑے گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توکل کا ایسا نمونہ پیش کیا جو رہتی دنیا تک ایک مشعل راہ بن گیا، کیونکہ انہوں نے کہا کالا انا معی ربی سیہدین، یعنی ہرگز نہیں ہے، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر میں سے راستہ بنا دیا۔ توکل سارے انبیاء اکرام بیسیکلی توکل اللہ ہی چلتے ہیں، کیونکہ وہ توکل ہی سے ہوتا ہے جو انسان کو پال گاتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مدد کو جب نازل فرماتا ہے تو توکل کرنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا، غلام بنا کر بیچا گیا اور قید میں ڈالا گیا، لیکن انہوں نے ہر حال میں اللہ پر توکل کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ آپ سوچیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنی سختیاں ہم سیکھتے ہیں، لیکن وہ مصر کے بادشاہ بنے، تو یہ تھوڑا بڑا توکل آپ خود سوچیں۔ آپ کے سامنے تو واضح مثال واقعات تو پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی توکل کی عملی تصویر ہے۔ ہجرت کے موقع پر جب غار ثور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دشمنوں کے قریب آ جانے پر پریشانی ظاہر کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزنوا ان اللہ معنا، یعنی غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جملہ صرف ایک تسلی نہ تھا بلکہ یقین، توکل اور قرب الہی کا اظہار تھا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اور انہیں غار کے دروازے تک پہنچ کر بھی کچھ بھی نظر نہ آیا۔ ہماری زندگی میں توکل کی کمی ہے بیسیکلی، اسی لیے ہم ہر وقت خوف، بے سکونی
مایوسی اور اضطراب کا شکار ہیں. کبھی آپ اپنا غور کرنا اپنی زندگی پہ. یہ سب چیزیں ہیں کہ ہم نے اپنی امیدوں کا جو مرکز تھا وہ دنیا اور لوگوں عہدوں مال و دولت کو بنا لیا. حالانکہ ان سب سے ہمیں دھوکہ ملتا ہے. سچا سکون کامل مدد صرف اس ذات کی جو سے ملتی ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے, جو کبھی تھکتا نہیں ہے, جو کسی کا محتاج نہیں ہے, جو ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہے. وہی اللہ رب العزت ہے. اگر آپ غور کریں تو اس پہ یقین کر لیں, اور اسی کو توکل کہتے ہیں. اسی یہی ہے توکل اور کچھ نہیں ہے. یہ صرف الفاظ نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. یہ الفاظ سے صرف کہنے کی بات نہیں ہوتی کہ میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں, نہیں, دل سے یہ, بلکہ دل کی کیفیت کا نام توکل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ پر توکل, لیکن دل میں وسوسے, زبان پر شکوے اور چہرے پر پریشانی نمایاں آتی ہے. یہ توکل نہیں ہے بلکہ صرف دعویٰ ہے. توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ پر اتنا بھروسہ کرے جتنا ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں سکون سے سوتا ہے, اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی کہ کل کیا ہوگا. توکل بیسیکلی یہ چیز آپ کو مثال دے گی ہے کہ توکل اس طرح ہوتا ہے. کھانے کو ملے گا یا نہیں, لیکن اسے اپنی ماں پر یقین ہوتا ہے. ہمیں اپنی رب پر ایسا ہی یقین ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يُتَّوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یعنی بندہ اللہ پر مکمل توکل کر لے تو اللہ اس کی ضرورت سے زیادہ بھی اس کو عطا کرتا ہے. جس چیز کی وہ تمنا رکھتا ہے اللہ اسے بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے, جو اس کے لیے اچھی ہوتی ہے, جو اس کی زندگی کے لیے اچھی ہوتی ہے. یعنی کہ وہ آبویسلی اس کے ہوتا ہے. تو توکل کا فائدہ صرف آخرت میں نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے شخص جو اس اللہ پر توکل کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے شخص کو جو اس اگر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو یعنی کہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے. کیونکہ توکل کی اہمیت بیسیکلی وقت کے ساتھ آپ کے اوپر پڑنے والی مصیبتوں کے ساتھ پڑتی ہے. تو آج کل کے حالات آپ دیکھ لیں, معاشی بے روزگاری کتنی زیادہ ہو گئی, کس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں. یعنی کسی کو افراتفری کا دور ہے, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ سب کچھ آج کل کے دور میں جو ہے نا مشکلات بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. گرمی کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے ویڈیو بنانے میں مشکلات ہو رہی ہیں. کہ بولنے میں کچھ مسئلہ ہو رہا تھا, معذرت چاہتا ہوں آپ سے, برداشت کریں. تو کیونکہ یہ گرمی کافی ہے, اے سی بھی نہیں ہے کمرے میں, تو بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے. تو اس کے لیے اگر آواز میں بھی کسی قسم کی تھوڑی سی لڑکھڑاہٹ ہو تو برداشت کریں. تو بات یہ ہے کہ جو ہے نا کیونکہ حالات بھی آج کل زندگی کی مشکلات دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, لیکن جس نے اللہ پر توکل کی اللہ نے اسے سنبھال نہ دیا. روزی کی فکر کی, رشتوں کی الجھنوں سے, بیماری, نقصان, ظلم, دشمنی, ان سب کا علاج توکل ہے. ایک غریب انسان بھی اگر دل سے اللہ پر توکل کرے گا تو وہ بچوں سے زیادہ سکون کی نیند سو سکے گا. یہ یاد رکھیں, توکل کا فائدہ آخرت میں نہیں ہوتا بلکہ توکل جو ہوتی ہے دنیا میں ہوتی ہے. اور شخص نے اپنی محبت اور نصرت سکون اور عزت عطا ہوتی ہے اس کو جو توکل کرتا ہے. آخرت میں تو ایسے بندے کا مقام بہت بلند ہوگا جو دنیا میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور اس کی رضا پہ راضی رہتا ہے, اور ہر حالت میں صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. توکل کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان دعا کرے, کوشش کرے اور نتیجہ اللہ کے حوالے کر دے. اگر کامیابی مل جائے تو شکر ادا کرے, اگر ناکامی ملے جائے تو سمجھ جائے کہ اللہ نے اس میں خیر نہیں تھی اور وہ کسی بہتر چیز کا ارادہ رکھتا ہے. یہ سوچ ہی توکل ہے. بیسیکلی یہ سوچ ہی توکل ہے. بعض اوقات ہم بہت محنت کر رہتے ہیں لیکن نتیجہ ہمارے خلاف آتا ہے. اس وقت اگر ہم توکل کو نہ اپنائیں تو مایوسی, حسد, غصہ اور بے دلی آتی ہے. لیکن اگر دل میں یقین ہو تو میرا رب بہتر جانتا ہے, تو میرا ہر دکھ بھی سکون میں بدل جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا توکل کیا, آپ نے فرمایا توکل یہ ہے کہ جب تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ ہو پھر بھی تم سمجھو کہ میرے پاس اللہ ہے, وہی سب کچھ ہے. اور ایک اور بزرگ فرماتے ہیں توکل یہ ہے کہ تمہارا اپنے رزق کا اتنا ہی یقین ہو جتنا اس بات کا کہ سورج کل پھر طلوع ہوگا. ہمیں یقین, یہی اطمینان اور یہی کیفیت ایک سچے متوکل کی پہچان ہے. جو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہے. جیسا کہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین. اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے, اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے, ایسے لوگوں کے دلوں میں کو اپنا محبوب بناتا ہے اور اس کے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے, اس کو دکھوں میں راحت میں بدل دیتا ہے, سب سے بڑھ کر اسے اپنے قرب سے نوازتا ہے. ہمیں آج اپنے ساتھ خصوصی طور پہ یہ ہم جتنے سننے والے ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ اپنے ساتھ آج عہد کرنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگیوں میں توکل کو اپنائیں گے, ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کریں گے, اس کی مشیت پر راضی رہیں گے اور اسباب اختیار کریں گے, لیکن دل کا تعلق صرف اس رب سے جوڑیں گے جو ہر وقت سنتا ہے, جانتا ہے اور بہترین فیصلہ کرنے والا. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا توکل نصیب عطا فرمائے, ہمیں ان خوش نصیبوں میں عطا فرمائے جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے ان اللہ یحب المتوکلین, یعنی آمین ثم آمین. بیسیکلی یہ جو ہے نا ایک قسم کی دعا بھی ہے, آپ کو یہ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے کیونکہ اس دعا کی بدولت جو ہے نا آپ کو
اللہ تعالیٰ اپنے اوپر توکل کرنا. بیسیکلی توکل دل کی انر کیفیت ہے، نام ہے زبان سے اس کو ادا کرنے کا نہیں ہے کہ مجھے اللہ پہ یقین اللہ دے گا. نہ